السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فیری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے پانی اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی خطرناک بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے خوفناک ترین واٹر انسیڈنٹس کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں۔ تو ریور فلوڈ، مسیسپی ریور کا شمار دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں کیا جاتا ہے، لیکن 2011 میں اس دریا نے پورے مسیسپی شہر کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مئی 2011 میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس دریا میں ایک بہت ہی خطرناک سیلاب آ گیا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ مسیسپی کی تاریخ کا سب سے بڑا ریور فلڈ تھا۔ اس سے ہونے والی تباہی تاریخ کی بدترین واقعات میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ پورا شہر ہی پانی کے اندر ڈوب گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا پانی کی سطح اونچی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ سیلاب 40 فٹ کی اونچائی تک پہنچ گیا تھا اور 1 لاکھ سے زیادہ تر جو ہے وہ گھر جو ہے وہ سیلاب کی تباہی کا شکار ہو گئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جان چلی گئی تھی۔ اصل میں مسیسپی کی آبادی کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے میں کافی وقت لگ رہا تھا۔ 2 ہفتوں تک تو یہ شہر پوری دنیا سے بالکل کٹ ہو گیا تھا۔ سب سے شوکنگ بات یہ ہے کہ مسیسپی میں فلڈ انشورنس کا کوئی رول نہیں تھا، اس لیے جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور انہیں خود بھی ہی جو ہے وہ نئے گھر بلڈ کرنے پڑے تھے۔ یہ ریلی انبلیویبل ہے۔ ڈیمز فیلز ان چائنا، ویسے تو پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ تباہی پھیلانے پر آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ جولائی 2021 میں چائنا میں جو ہے وہ تباہی ہوئی تھی، وہ دنیا کے سب سے بڑے واٹر ڈیزاسٹرز میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ واقعات چائنا کے شہر منگولیا میں پیش آیا تھا۔ اس علاقے میں اتنی طوفانی بارشیں ہوئی تھی کہ سیلاب کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی وجہ سے منگولیا کے 2 ڈیمز بھی اوور فلو ہو کے ٹوٹ گئے تھے اور پانی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس حادثے نے شہر میں جو تباہی مچائی تھی اسے تاریخ صدیوں تک یاد رکھے گی۔ منسٹری آف واٹر ریسورسز کے مطابق ان دونوں ڈیمز میں 40 ملین کیوبک میٹر پانی موجود تھا، جس سے اولمپک سائز کے تقریباً 80 سوئمنگ پول بھرے جا سکتے ہیں۔ منگولیا میں رہنے والی 17,000 لوگوں کے گھر پانی کے اندر ڈوب گئے تھے اور 54,000 ایکڑ زرعی زمین سب مرج ہو کر رہ گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمام زمینی راستے بھی مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ شہر کی سڑکیں اور ایون کے جو ہے وہ برج تک ٹوٹ کر تباہ ہو گئے تھے۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ علاقہ ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ صرف ایک ویکینڈ پر 223 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ جب ان کے ڈیمز کے ٹوٹنے کی جو ہے وہ تصویریں اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تو انہوں نے پوری دنیا کو شوک کر دیا تھا۔ یہ ڈیزاسٹر واقعی بہت خوفناک تھا۔ اوروویل ڈیم فیلئر، یہ جو آپ جو ہے وہ ڈیم دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے شہر میں واقع ہے۔ اسے اوروویل شہر کے فیلئر ریور کے کنارے پر بنایا گیا تھا۔ یہ ڈیم پورے یو ایس کا سب سے ٹالسٹ ڈیم مانا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی 770 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کیلیفورنیا کی ریاست کے واٹر پروجیکٹ کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اسے فلڈنگ کو کنٹرول کرنے اور پانی جمع کرنے اور ہائیڈرو الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ڈیم ایک سپل وے کی شکل میں بنایا گیا تھا، لیکن 2017 میں اوروویل میں شدید بارشوں اور ڈیم کی دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے آس پاس کا علاقہ ایک بہت ہی بھیانک صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ پانی پورے شہر میں پھیل گیا تھا اور اس نے ہر طرف تباہی پھیلانا شروع کر دی تھی۔ لوگوں کے گھر، دکانیں، ہوٹلز اور ایون کے بڑی بڑی بلڈنگز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس حادثے میں 1,80,000 لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ اس شہر کو جو ہے وہ ری بلڈ کرنے میں $1.1 بلین کا خرچہ آیا تھا۔ یہ واقعی میں ہسٹری کے سب سے مہنگے ترین ڈیزاسٹر میں سے ایک تھا۔ کاکا ریور، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیلاب تباہی کا دوسرا نام ہے۔ سیلاب صرف بارشوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ڈیمز وغیرہ کے ٹوٹنے سے بھی بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ 2018 میں کولمبیا کے ایک علاقے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ کولمبیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم تھا۔ اس ڈیم کو کوکا ریور پر بنایا جا رہا تھا۔ ابھی اس کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا، لیکن یہ تکمیل کے بالکل آخری مراحل پہ تھا کہ اچانک سے جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی ورکرز نے غلطی سے ڈیم کی ایک ڈبل کو بھی صاف کر دیا، جس سے پانی کا راستہ کھل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ چونکہ ڈیم کی کنسٹرکشن نامکمل تھی، اس لیے پانی کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ سیلاب نے 1,20,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ ایسے کچھ لوگ تو لاپتہ بھی ہو گئے تھے اور جن کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے علاوہ لوگوں کا 2 بریجز، ایک اسکول اور ایک ہاسپٹل بھی سیلاب کی زد میں آ گیا تھا۔ ایون کہ یہ علاقہ آس پاس کے دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ لوگوں کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی اور نہ کھانے کے لیے کچھ تھا۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔
اور پھر آخر کار اس پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن اس سے ہونے والی تباہی کا آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ موروکو میں فلیش فلڈ کا آنا ایک بالکل عام سی بات ہے۔ جیسے یہ بارشیں زور پکڑتی ہیں شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ ہر وقت اس مشکل کے تیار رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ سیلاب بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ 2014 میں اس شہر میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے بہت سارے جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ اس سیلاب میں 100 سے زیادہ گھر بہہ گئے تھے اور 100 سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، جن میں 6 نیشنل ہائی وے بھی شامل ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سیلاب میں 32 لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی تھی، جن میں سے 6 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ لوگ شامل تھے جو گھروں سے باہر تھے یا پھر اپنی کارز میں تھے۔ سیلاب ان سب کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی 2021 میں بھی ایک دفعہ پھر سے سیلاب موروکو کی تباہی کی وجہ بنا تھا۔ اس سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 28 تھی، جبکہ مالی نقصان میں 6 گھر، ایک بلڈنگ اور سڑکوں کا ٹوٹنا شامل تھا۔ یہ حادثات واقعی میں کسی ناگلیئر سے کم نہیں تھے۔ کینارل جو ہے وہ ایک ٹاؤن ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے سب سے 2.5 ریجنز میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور یہاں پر کئی سال تک بارش کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اور سیلاب کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کچھ سال پہلے اس علاقے میں ایک ایسی تباہی والا سیلاب آیا تھا جس نے سارے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2015 میں یہاں پر اچانک بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ بارشیں اتنی تیز تھی کہ اس کے علاقے میں سیلاب آ گیا تھا۔ اصل میں کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جہاں پر ایک بوند بھی بارش نہیں ہوتی وہاں پہ سیلاب کیسے آ سکتا ہے۔ یہ 80 سالوں میں آنے والا پہلا تباہ کن سیلاب تھا۔ یہ لوگ جو ہے وہ اس سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس حادثے میں 17 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے اور 20 لوگ لاپتہ ہو گئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 11,000 لوگ بے گھر بھی ہو گئے تھے، اور ان سمیت 45,000 لوگوں کو دوسرے علاقوں میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ تباہی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ 2020 میں ایک دفعہ پھر سے کینل شہر میں شدید سیلاب آ گیا تھا، اور اس بار یہ شہر جو ہے وہ 3.2 فٹ تک پانی کے اندر ڈوب گیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اربوں روپے کا مالی نقصان ضرور ہو گیا تھا۔ ڈیم فیل ان میچیگن۔ نارملی ڈیم اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ دریاؤں کو بارشیں ہونے کی صورت میں اوور فلو ہونے سے بچایا جا سکے اور سیلاب کو روکا جا سکے، لیکن کبھی کبھار یہ ڈیم جو ہے وہ تباہی کا باعث بھی بن جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ ماہ پہلے میشیگن میں ایک ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا۔ اسے 500 ایئرز فلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں 500 سال پہلے بھی ایک ایسا ہی سیلاب آیا تھا جس نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سیلاب شدید بارشوں اور ایک نہیں بلکہ دو ڈیمز کے ٹوٹنے کی وجہ سے آیا تھا۔ ان دونوں ڈیمز کے نام ایڈم ویلی ڈیم اور سیلفون ڈیم تھے۔ اس فلڈ میں 3 جو ہے شہر متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹوں کے اندر 11,000 لوگ اپنے گھروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سیلاب کا پانی 10 فٹ سے بھی اونچا چلا گیا تھا۔ لوگوں کے مکان، دکانیں اور ایون بلڈنگ سب کچھ ڈوب گئے تھے۔ حالانکہ لوگوں کو محفوظ جگہوں پر شفٹ کرنے کے لیے فوراً اقدامات شروع کر دیے گئے تھے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے ہسٹری کے بھیانک ترین حادثات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔